بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنیا وآثر اللہ ورسولہ على سواہما۔ سعید بن عامر ایسے انسان ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا اور اللہ اور اس کے رسول کو ما سوا پر ترجیح دی۔ اللہ اور اس کے رسول بقیہ تمام سے مقدم، پہلے اللہ اور اس کا رسول، پھر دنیا اور دنیا کی کوئی بھی چیز۔ آثر یوثر ایثارا کے معنی ہے ترجیح دینا۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے انسان ہیں جنہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے میں خرید لیا اور اللہ اور اس کے رسول کو ما سوا پر ترجیح دی۔ یہ مورخین کا کہنا ہے، المؤرخون، ان کے بارے میں یہ کس نے کہا ہے؟ مؤرخین نے کہا ہے۔ كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ظفروا به غدرا۔ نوجوان سعید ابن عامر جمحی ان ہزاروں لوگوں میں سے ایک تھے جو مکے کے باہر تنعیم کے خطے میں یا علاقے میں قریش کے سرداروں کی دعوت پر گئے تھے تاکہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، موت کا منظر دیکھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا منظر دیکھیں، لیشہدوا، تاکہ دیکھیں، گواہ بنیں۔ كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم۔ سعید ابن عامر الجمحی ان ہزاروں لوگوں میں سے ایک تھے، من الآلاف المؤلفة، ان ہزاروں لوگوں میں سے ایک تھے، الذين خرجوا الى منطقة التنعیم، جو تنعیم مکے کے باہر، فی ظاہر مکہ، مکے کے باہر تنعیم کے علاقے میں اس لیے گئے تھے، زعمائے قریش کی دعوت پر اس لیے گئے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا منظر دیکھیں۔ مصرع کے معنی ہوتا ہے ہلاکت، موت، جس کو ہم شہادت کہیں، کہ ان کی شہادت کا منظر دیکھیں۔ مگر ان کے دل میں تو شہادت، یہ تو چونکہ اس زمانے میں کافر تھے تو گئے تھے مکے کی تمام لوگوں کے ساتھ کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی موت اور ہلاکت کا تماشا دیکھیں گے، گئی تھی اس لیے۔ بعد ان ظفروا به غدرا، دھوکے سے انہیں پکڑنے میں کامیاب ہونے کے بعد، دھوکے سے انہیں دھوکہ دے کر انہیں پکڑنے میں کامیاب ہونے کے بعد، یعنی زعمائے قریش دھوکے سے انہیں پکڑ کر لے گئے۔ اور کیوں لے گئے؟ تاکہ اب انہیں ہم پھانسی پر لٹکائیں گے، سولی پر چڑھائیں گے، ان کے جسم کے تکے بوٹی کاٹیں گے اور وہ سزا دیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب یاد رکھیں۔ وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة
من ان يزاحم الناس بالمناكب حتى هذا شيوخ قريش من امثال ابي سفيان بن حرب وصفوان بن اميه وغيرهما ممن يتصدرون الموكب. ان کی بھرپور جوانی نے اور اچھلتے ہوئے جوش و خروش نے یا طاقت نے، فتوتہ المتدفقہ، متدفقہ کے معنی اچھلتی ہوئی طاقت و قوت نے انہیں کندھوں سے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی قدرت دے دی تھی. مکن یمکن من کذا کا معنی ہوتا قادر بنانا، مکن یمکن تمکینا، بعد میں من آتا من کذا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قدرت دینا، قادر بنانا، سکت دینا، قدرت دینا. ان کی بھرپور جوانی نے، شبابہ الموفور وفتوتہ المتدفقہ، اور جوش مارتی ہوئی یا اچھلتی ہوئی قوت و طاقت نے انہیں کندھوں سے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی یا لوگوں کو دفع کرنے کی طاقت دے دی تھی. کندھوں سے ادھر ادھر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. انسان بھیڑ ہوتی ہے تو جس کے کندھے اور ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، بازو مضبوط ہوتے ہیں، ایک کو ادھر کیا دوسرے کو ادھر کیا اور آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی بھیڑ بہت تھی، پورے مکے والے یہ تماشا دیکھنے کے لیے پہنچے تھے. حتی حاذا شیوخ قریش، حاذا یحاذی محاذاتن کے معنی ہوتا ہے برابر میں کھڑا ہونا، برابر میں آ جانا، کھڑا ہونا نہیں، برابر میں آ جانا. فقہ میں مسئلہ آتا ہوگا عورت مرد کے برابر میں آ جائیے، محاذیہ، حاذا یحاذی، تو نماز باطل ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی، اس کی کیا کیا شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ اگر برابر میں کھڑے ہو جائیں تو نماز. وہاں یہ لفظ آتا حاذا یحاذی محاذاتن. حتی حاذا شیوخ قریش، یہاں تک کہ وہ ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے بیچو بیچ یا اس جلسے کی قیادت کرنے والے، یا جلوس، جلسہ ٹھیک نہیں ہے، جلوس کی قیادت کرنے والے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے لوگوں کے یا جیسے سرداران قریش کے برابر پہنچ گئے. حتی هذا شیوخ قریش، حتیٰ کہ الموکب کہتے ہیں جلوس کو. کس کو؟ جلوس، یعنی لوگ جمع ہو کر کے کسی ایک مشن کے لیے، کسی ایک کام کے لیے چلتے ہیں، کہتے ہیں جلوس نکالا. اس کو قافلے کو بھی کہتے ہیں موکب، اور فوج یا فوج کی جماعت کو بھی کہتے ہیں موکب. یتصدرون الموکب، تصدر یتصدر کا مطلب ہوتا بیچو بیچ رہنا یا صدارت کرنا. صدر بھی جو ہوتا وہ بیچ میں ہوتا، مرکز رہتا سب کا. حتیٰ کہ ابو سفیان ابن حرب اور صفوان ابن امیہ جیسے ان سرداران قریش کے برابر میں وہ پہنچ گئے تھے جو جلوس کی قیادت کر رہی تھی. وقد اتاح له ذلك ان يرى اسیر قریش مکبلا بقیودہ، انہیں یہ موقع ملا. واتاح له ذلك اتاح کا فاعل ہے. اتاح کا فاعل کون ہے؟ اتاح یتی ہوئی اتاحتن کا مطلب ہوتا موقع دے دینا. کیا معنی ہوتا ہے؟ موقع دے دینا. اس کا فاعل کون ہے؟ ذلك. وقد اتاح له ذلك ان يرى اسیر قریش مکبلا بقیودہ، اور قریش کے قیدی، اس چیز نے انہیں یہ موقع فراہم کیا کہ قریش کے قیدی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ لیں. اس چیز نے یا اس بات نے انہیں یہ موقع فراہم کیا. کس نے؟ ان کی بھرپور جوانی نے اور طاقت نے، جس نے آگے پہنچا دیا، بیچو بیچ پہنچا دیا تھا. اس سے انہیں موقع ملا کہ وہ اس قیدی کو جکڑے ہوئے، قریش کے اس قیدی کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے، زنجیروں میں قید اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. وَأَكُفُّ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالشُّبَّانِ تَدْفَعُهُ إِلَى سَاحَةِ الْمَوْتِ دَفْعًا، اور
عورتوں اور بچوں اور نوجوانوں کے ہاتھ انہیں موت کے میدان کی جانب، مشہد کی جانب دھکا دے رہے تھے۔ اس حال میں دیکھا کہ جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ وَأَكُفُّ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالشُّبَّانِ تَدْفَعُهُ إِلَى سَاحَةِ الْمَوْتِ دَفْعًا، اور عورتوں اور بچوں اور نوجوانوں کی ہتھیلیاں، کف ہتھیلیاں، ہم یہاں کہیں گے ہاتھ، انہیں ساحت الموت، موت کے میدان کی جانب دھکیل رہے تھے۔ لِيَنْتَقِمُوا مِنْ مُحَمَّدٍ فِي شَخْصِهِ وَلْيَثْأَرُوا لِقَتْلَاهُمْ فِي بَدْرٍ بِقَتْلِهِ، تاکہ وہ ان کے وجود میں یا ان کی شخصیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں، تاکہ وہ ان کے وجود میں یا ان کی شخصیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں۔ انتقام لینا کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر براہ راست ان سے انتقام لینے کی طاقت نہیں تو پھر کسی کمزور شخص سے انتقام لیتے ہیں، کسی ایسے کمزور شخص سے انتقام جو ان سے جڑا ہوا ہے، اس سے انتقام لیتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جب انتقام نہ لے سکے یا لینے کی قدرت اور طاقت حاصل نہ ہوئی تو پھر انتقام لے رہے ہیں خبیب ابن عدی سے۔ کس سے؟ خبیب ابن عدی سے۔ لِيَنْتَقِمُوا مِن مُحَمَّدٍ فِي شَخْصِهِ، تاکہ ان کی شخصیت میں، ان کے وجود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے۔ وَلْيَثْأَرُوا لِقَتْلَاهُمْ فِي بَدْرٍ بِقَتْلِهِ، اور انہیں قتل کر کے اپنے بدر کے مقتولین کا بیر لے سکیں۔ کیا بیر لینا؟ انتقام لینے کو ہمارے یہاں عموماً کیا کہتے ہیں؟ مارواڑی میں بیر لینا۔ عربی میں اس کے لیے خاص طور سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ثأر یثأر لکذا، ثأر یثأر لکذا، اس کا معنی کیا ہے؟ انتقام لینا، بدلہ لینا، بیر لینا۔ وَلْيَثْأَرُوا لِقَتْلَاهُمْ فِي بَدْرٍ بِقَتْلِهِ، اور تاکہ بدر کے مقتولین کا، اپنے بدر کے مقتولین کا انہیں قتل کر کے بیر لے سکیں۔ وَلَمَّا وَصَلَتْ هَذِهِ الْجُمُوعُ الْحَاشِدَةُ بِأَسِيرِهَا إِلَى الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِقَتْلِهِ، اور جب یہ جماعتیں اپنے قیدی کو لے کر اس جگہ پہنچی جو ان کے قتل کے لیے تیار کی گئی تھی، جب یہ جماعتیں هذه الجموع الحاشدة، حاشدہ کا معنی بڑی بڑی جماعتیں، بھیڑ والی جماعتیں اپنے قیدی کو لے کر اس جگہ پہنچی، المعد لقتله، جو ان کو قتل کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی، وقف الفتى سعید بن عامر الجمحی بقامته الممدودة يطل على خبیب۔ سعید ابن عامر، جن کی ہم کہانی یا جن کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں، سعید ابن عامر، نوجوان سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں اس وقت تک، یعنی ابھی صحابی نہیں ہیں، ہاں ابھی اسلام کی ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے ہیں۔ نوجوان سعید ابن عامر جمحی اپنے دراز قامت کے ساتھ کھڑے ہو کر خبیب پر جھانکنے لگے، یطل علی خبیب، خبیب کو دیکھنے لگے۔ اطل یطل، اطلالن کا معنی ہوتا ہے اوپر سے جھانکنا، دیکھنا۔ بقامتہ الممدودہ، اپنے دراز قد و قامت کے ساتھ کھڑے ہو کر خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھنے لگے۔ وَهُوَ يُقَدَّمُ إِلَى خَشَبَةِ الصَّلْبِ، اور وہ تختہ دار کی جانب بڑھائے جا رہے ہیں، اور وہ تختہ دار، اس کو سولی کہتے ہیں، سولی اردو میں سولی کہتے ہیں، فارسی میں اس کو دار کہتے ہیں، فارسی میں دار کہتے ہیں، عربی میں دار کا معنی گھر ہوتا ہے، تختہ دار کا مطلب یہ نہیں ہوتا گھر کا کوئی تختہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ سولی کا تختہ، وہ لکڑی جس پر کسی کو سولی دی جاتی ہے، وہ لکڑی ہوتی ہے، تختہ ہوتا ہے، اس پر سولی دی جاتی ہے، صلیب کہتے ہیں اس کو۔ صلب ان کے معنی ہوتا ہے اس پر چڑھانا اور لٹکانا، کسی کو سولی دینا۔
وَهُوَ يُقَدَّمُ، اس حال میں دیکھا کہ انہیں تختہ دار کی جانب بڑھایا جا رہا تھا. وَسَمِعَ صَوْتَهُ الثَّابِتَ الْهَادِئَ مِنْ خِلَالِ صِيَاحِ النِّسْوَةِ وَالصِّبْيَانِ وَهُوَ يَقُولُ، اور ان کی مطمئن پرسکون باوقار پرسکون آواز سنی عورتوں اور بچوں کے شور کے درمیان سے. عورتوں اور بچوں کے شور کے درمیان حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی. الثابت الہادئہ، پروقار پرسکون. وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ یوں کہہ رہے تھے، ان شئتم ان تترکونی ارکع رکعتین قبل مصرعی فافعلوا، اگر تم مجھے میری موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے سکو تو دے دو. اگر تم مجھے میری موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے سکتے ہو تو دے دو. میری اور کوئی چاہت نہیں، میری کوئی اور خواہش نہیں ہے. مجھے کیا چاہیے؟ نماز. نماز. صحابہ کو اور تابعین کو نماز کا بڑا ذوق تھا اور انہیں اس میں بڑا لطف آتا تھا، بہت سکون ملتا تھا. اب ہم لوگوں کا حال تو عجیب ہے، مسجد میں آئے نہیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آئے نہیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. کب واپس بھاگیں؟ جمعے کے دن آتے ہیں 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھاگ. انہیں نماز میں بڑا سکون ملتا تھا. ہندوستان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے انسان تھے. کہتے تھے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ لطف اور مزہ نماز میں آتا ہے. میں جنت میں جاؤں گا تو حوروں کو بھی کہوں گا تم بھی نماز پڑھو، مجھے بھی نماز پڑھنے دو. اور قبر میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، ہم قبر میں بھی نماز پڑھتے رہیں گے. وہ کہتے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ مزہ نماز میں آتا ہے، مگر ہمارا حال عجیب ہے، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قراءت صحیح، نہ قاعدہ صحیح، نہ قومہ صحیح، کچھ بھی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز سیکھیں. ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، نماز سیکھیں اور اس میں دل لگانا سیکھیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ اولاً جسم میں سکون رہنا چاہیے. کبھی نماز پڑھتے ہوئے ادھر کر رہے ہیں، کبھی داڑھی کے بال کھجا رہے ہیں، کبھی سر کے بال کھجا رہے ہیں، کبھی ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی اس ہاتھ سے کچھ کر رہے ہیں، کبھی اس ہاتھ سے کچھ کر رہے ہیں. نہ، ایک دم سکون سے کھڑے رہیں، بالکل وقار سے، حرکت نہ ہونی چاہیے. پھر نماز نہیں سیکھیں گے تو اور کیا سیکھیں گے؟ فعلا تو بہت سیکھا، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، ترکیبیں، اجراء، قواعد وغیرہ وغیرہ خوب سیکھے، مگر نماز نہیں سیکھی تو کیا سیکھا؟ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نماز پڑھنا سیکھیں، سکون سے نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں ان میں یہ بھی مانگے کہ اللہ ہمیں نمازوں کا خشوع اور خضوع عطا کر اور عبادتوں کا ذوق عطا کر. خیر، انہوں نے یہ کہا ان شئتم ان تترکونی ارکع رکعتین قبل مصرعی فافعلوا، اگر تم میری موت سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو، اگر چاہو تو مہلت دے دو. ان شئتم ان تترکونی، اگر تم چاہو تو مجھے موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ سکتے ہو، فافعلوا، تو چھوڑ دو.
ثم نظر الیہ وهو یستقبل الکعبۃ، پھر سعید ابن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا کہ وہ کعبے کا استقبال کر رہے ہیں، ویصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، یا لحسنہما و یا لتمامہما، یہاں یا لحسنہما اور یا لتمامہما لام کے زیر کے ساتھ لکھا ہے، صحیح ہے یا لحسنہما و یا لتمامہما۔ ہائے کیا خوبصورت تھی، یا لحسنہما، ہائے کیا خوبصورت تھی وہ 2 رکعتیں، ویا لتمامہما، اور کیا ہی کامل تھی وہ 2 رکعتیں، کیا خوبصورت تھی وہ 2 رکعتیں اور کیا ہی کامل تھی وہ 2 رکعتیں۔ ثم رآہ یقبل علی زعماء القوم ویقول، پھر انہیں قوم کے لیڈروں کی جانب متوجہ ہو کر یوں کہتے ہوئے سنا، واللہ لولا ان تظنوا انی اطلت الصلاة جزعا من الموت لاستکثرت من الصلاة، خدا کی قسم اگر تم یہ نہ گمان کرتے کہ میں نے موت سے گھبرا کر نماز کو لمبا کر دیا ہے، اگر تمہارے اس گمان کا مجھے شک نہ ہوتا، مجھے وہم نہ ہوتا، اگر تم یہ نہ گمان کرتے کہ میں نے موت سے گھبرا کر نماز کو لمبا کر دیا، لستکثرت من الصلاۃ، تو میں بہت لمبی نماز پڑھتا، لستکثرت من الصلاۃ، تو میں بہت لمبی نماز پڑھتا۔ میں نے زیادہ لمبی کیوں نہیں پڑھی؟ تم سوچو گے موت سے ڈر گیا۔ ایمان والے کبھی موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتے نہیں، اللہ کے راستے میں موت کو سینے سے لگاتے ہیں۔ ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له، پھر حضرت سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ زندہ خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثلا بنا رہے ہیں۔ یمثل بخبیب برجل کا منع ہوتا ہے مثلا بنانا، مثلا بنانے کا مطلب ہوتا ہے ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، ہونٹ کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، انگلیاں کاٹ دینا، یعنی مردہ شخص کے جسم کے اعضا کاٹ دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مثلا بنانا، مثل یمثل۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ زندہ خبیب کا مثلا بنا رہے ہیں، چنانچہ ان کے جسم سے ایک کے بعد ایک بوٹی کاٹتے جا رہے ہیں، وہم یقولون لہ، اور ان سے یوں کہتے جا رہے ہیں، اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج، اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج، خبیب کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد ہوں اور تم چھوٹ جاؤ؟ ہم تمہیں اس شرط پر چھوڑ دیں، یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد آ جائیں اور ہم تمہیں چھوڑ دیں، یہ تم پسند کرو گے؟ فیقول والدماء تنزف منہ، تو وہ کہتے ہیں، اس حال میں کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے ہر طرف سے خون ہی خون بہ رہا ہے، واللہ ما احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی وولدی وان محمدا یؤخذ بشوکۃ، خدا کی قسم میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر والوں اور اولاد کے درمیان میں اپنی بیوی اور اولاد کے بیچ میں سکون کے ساتھ امن کے ساتھ رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ کانٹا چبھے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے، مجھے یہ بھی منظور نہیں، مجھے یہ بھی برداشت نہیں، یہ بھی میرے لیے قابل قبول نہیں، یہ بھی میں پسند نہیں کرتا۔ فَيُلَوِّحُ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ فِي الْفَضَاحِ وَيَتَعَالَى صِيَاحُهُمْ أَنِ اقْتُلُوهُ اقْتُلُوهُ، تو لوگ اپنے ہاتھوں سے فضا کی جانب اشارے کرتے ہیں اور ان کا شور بلند ہوتا ہے، وَيَتَعَالَى صِيَاحُهُمْ، اور ان کا یوں شور بلند ہوتا ہے، اقْتُلُوهُ اقْتُلُوهُ، انہیں مار ڈالو، قتل ہی کر ڈالو، انہیں مار ڈالو، انہیں قتل ہی کر ڈالو۔
ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول ثم أبصر سعيد بن عامر، پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبیب کو دیکھا کہ وہ آسمان کی جانب، یرفع بصرہ الی السماء، وہ آسمان کی جانب تختہ دار کے اوپر سے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، تختہ دار پر سے، سولی کے تختے پر سے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہہ رہے ہیں اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اے اللہ تو ایک ایک کو گن لے، گن گن کر انتقام لے، اللہم احصہم عددا، اے اللہ تو ایک ایک کو گن گن کر انتقام لے، وقتلہم بددا، اور انہیں ہلاک کر دے، انہیں تتر بتر کر دے، ہلاک کر کے، ولا تغادر منہم احدا، اور ان میں سے کسی کو مت چھوڑ، ان میں سے کسی کو مت چھوڑنا، یہ بد دعانے کے لیے۔ آخری موقع پر جب یہ سارا مکہ تماشا کر رہا تھا اور ایک شخص کو اس بری طرح سے قتل کیا جا رہا تھا اور اس کی جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کے، زندہ جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کے پھینکے جا رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور کھل کھلا رہے تھے، تب حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مظلوم انسان کی دل سے یہ بد دعا نکلی، اور کسی مظلوم انسان کی دل سے نکلنے والی بد دعا آسمان کو چیرتے ہوئے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، ثم لفظ انفاسہ الاخیرہ، پھر انہوں نے اپنی آخری سانس لی، وبہ ما لم یستطع احد احصاءہ من ضربات السیوف وطعنات الرماح، اور ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے اتنے زخم تھے جنہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ وَبِهِ مَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ إِحْصَاءَهُ مِنْ ضَرَبَاتٍ، یہ جو ما لم يستطع میں ما آیا ہے اس کا بیان ہے من ضربات السیوف وطعنات الرماح۔ وَبِهِ ما، بِهِ یہ خبر مقدم ہے اور ما مبتدا مؤخر ہے۔ کبھی کبھی یہ بیچ میں کہنا پڑتا ہے، تھوڑا جملہ ٹیڑھا آ جاتا ہے تو پھر بیچ میں یہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں ان سے کچھ بچے، کچھ طلبہ ان سے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا مبتدا اور کیا خبر، کبھی مبتدا مؤخر اور کبھی مبتدا مقدم اور کبھی خبر مؤخر اور کبھی خبر مقدم، کچھ پریشان ہو جاتے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آئی ہوتی یہ چیزیں عربی کی یہ یعنی نحو صرف، نحو خاص طور سے نہیں سمجھ میں آتا، بہت سو کو نہیں سمجھ میں آتا تو وہ ایسا یعنی بیچ میں یہ کہتے ہی پریشان ہو جاتے یار یہ مصیبت، یہ بلا عجیب ہے جو ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ اگر آپ کو عربی زبان آنے لگ جائے، پڑھیے عربی زبان، اتنی پڑھیے کہ آنے لگ جائے گی، اور جب عربی زبان آنے لگے تو پھر نحو صرف نہ بھی آتا ہو، یہ نہ بھی معلوم ہو کہ یہ مبتدائی مقدم ہے یا مؤخر ہے، یہ خبر مقدم ہے یا مؤخر ہے، یہ ظرف ہے یا یہ مظروف ہے یا یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اگر نہ بھی معلوم ہو تو کوئی دقت نہیں۔ کب؟ جب عربی آ جائے تو عربی آنے کا طریقہ یہ کہ آپ عربی کی اتنی کتابیں پڑھیے۔ کیا اردو کیوں آنے لگا؟ اردو کا نحو صرف پڑھا تھا آپ نے؟ پڑھا کہیں قاعدہ پڑھا آپ نے کہ لڑکا کہاں استعمال ہوتا ہے، لڑکے کہاں استعمال ہوتا ہے؟ پھر لڑکا آیا، لڑکے کو مارا، ایسا تو کوئی نہیں کہتا نا لڑکا کو مارا، کوئی نہیں کہتا نا لڑکا کو مارا، کیا بولتے ہیں؟ لڑکے کو مارا، تو لڑکا ایک الگ حالت میں اور لڑکے ایک الگ حالت میں، تو کہیں پڑھا، کوئی قاعدہ پڑھا کہ لڑکا جملے میں کب استعمال ہوتا ہے اور لڑکے جملے میں کب لڑکے واحد کے لیے، جمع کے لیے نہیں، لڑکے واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لڑکے کو مارا اور لڑکا آیا تو قاعدہ پڑھا نہیں؟ پڑھا نا؟ کمرہ بڑا ہے، میں کمرے میں بیٹھا ہوں، کوئی ایسا کہتا ہے میں کمرہ میں بیٹھا ہوں؟ ایسا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا۔ تو یہ اردو کے قاعدے، اردو کا بھی نحو صرف ہے، پڑھا آپ نے کبھی؟ نہیں پڑھا مگر پھر بھی ٹھیک بولتے ہیں، ایسے بولتے ہیں نا میں کمرے میں بیٹھا۔ ہاں کوئی انگریز اگر سیکھے گا اردو تو وہ کہہ دے گا میں کمرہ میں بیٹھا ہوں، وہ کہہ دے گا، اس کو قواعد کی ضرورت پڑے گی، مگر جب وہ بھی خوب اچھی طرح سے سیکھ لے گا تو پھر
تو ایسے عربی زبان اگر آپ زبان خوب پڑھیں اور آ جائے تو پھر قواعد کی کوئی ضرورت نہیں. قواعد کی ضرورت کب رہتی ہے؟ جب عربی نہیں آ رہی ہے تب قواعد کی ضرورت پڑتی ہے. تو عربی کے آنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ عربی کی کتابیں خوب پڑھیں, مطالعہ کریں زیادہ سے زیادہ عربی کی کتابوں کا. یہ جو سبق اب آپ پڑھ رہے ہیں اس سبق کو بار بار پڑھیں. اگلے ہفتے تک اس کو 10-15 مرتبہ پڑھ لیں, جب بھی فرصت ملے موقع ملے ضرور پڑھیں. ثم رآه يقبل عليه, کہاں گیا؟ ہاں. وبه ما لم يستطع احد احصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح, اور ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے اتنے زخم تھے, اتنے گھاؤ تھے جنہیں کوئی بھی گن نہیں سکتا. عادت قریش الى مکہ ونسیت فی زحمت الاحداث الجسام خبیبا ومصرع. قریش مکے کے لوگ مکے واپس لوٹ آئے اور بڑے بڑے حادثات کی بھیڑ میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی موت کو بھول گئے. مکے والے مکے آ گئے اور فی زحمت الاحداث, بڑے بڑے حادثات کی بھیڑ میں, بڑے بڑے حوادث کی بھیڑ میں خبیب کو بھول گئے, خبیب کی موت کو بھول گئے. لیکن الفتى اليافع سعید بن عامر الجمحی لم یغب خبیب عن خاطرہ لحظة, مگر جوان سال سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے خبیب بن عامر ایک لحظے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئے. کوئی کسی واقعے سے کم متاثر ہوتا, کوئی بہت متاثر ہوتا. جتنی عمر کم اتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, جتنے بوڑھے ہوتے چلے جاؤ گے اتنے خبیث ہوتے چلے جاؤ گے. ہاں, یعنی کوئی تاثر نہیں, کون مر رہا ہے, کون جی رہا ہے, کون کتنی مصیبت میں, کوئی کچھ پتہ نہیں. بچہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, تڑپ جاتا ہے کسی مرتے ہوئے انسان کو دیکھ کر, کسی دکھی انسان کو دیکھ کر کے. اور بوڑھے زیادہ عمر والے کیا کہتے ہیں؟ ہوتا رہتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہوتا رہتا. کیوں؟ انہوں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا, اس لیے وہ کہتے ہیں ہوتا رہتا ہے. اور ایک بچہ تو کہتے ہیں وہ قریش والے لوگ تو سب کے سب بھول گئے تھے خبیب کو, خبیب کی موت کو, سب کچھ بھول گئے تھے. نسیت فی زحمت الاحداث الجسام خبیبا لیکن الفتى اليافع سعید بن عامر الجمحی لم یغب خبیب عن خاطرہ لحظة. جوان سال سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ایک لحظے کے لیے بھی خبیب اور خبیب کی موت کا وہ منظر غائب نہیں ہوتا تھا. کانا یراہ فی حلمہ اذا نام, جب سوتے تو خواب میں دیکھتے. ویراہ بخیالہ وہو مستيقظ, اور جب بیدار ہوتے تو اپنے خیالوں میں انہیں دیکھتے. ویمثل امامہ وہو یصلی رکعتیہ الہادئتین المطمئنتین امام خشبۃ الصلب, تختہ دار کے سامنے انہیں وہ دو پرسکون اطمینان والی رکعتیں ادا کرتے ہوئے دیکھتے اور وہ ان کے سامنے آ رہے. وَيَمْثُلُ أَمَامَهُ, یہ منظر ان کے سامنے آ جاتا. وَيَسْمَعُ رَنِينَ صَوْتِهِ فِي أُذُنَيْهِ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى قُرَيْشٍ, اور ان کی آواز کی گونج سنتے, اپنے کانوں میں ان کی آواز کی گونج سنتے جس وقت وہ قریش کو بد دعا دے رہے تھے. وَهُوَ يَدْعُو عَلَى قُرَيْشٍ, دعا يدعو عَلَى کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بد دعا دینا. جس وقت وہ قریش کو بد دعا دے رہے تھے. فَيَخْشَى أَن تَصْعَقَهُ صَاعِقَةٌ أَوْ تَقِرَّ عَلَيْهِ صَخْرَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ, تو اس موقع پر ان کے دل میں ایسی خشیت پیدا ہو جاتی کہ کوئی بجلی ان پر گر پڑے گی. صاعقہ آسمانی بجلی کو کہتے ہیں. کوئی آسمانی بجلی ان پر گر پڑے گی. او تخر, یا آسمان سے کوئی ایک بڑی چٹان ان پر گر پڑے گی. کہا تھا نا اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا, کسی کو مت چھوڑنا. اب یہ جو جتنے مجھے مار رہے ہیں یا جتنے جو میری موت کا, میری شہادت کا منظر دیکھنے کے لیے, تماشا کرنے کے لیے آئے, لا تغادر منہم احدا, سب بھول گئی. مگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ان کو آسمانی بجلی گر پڑے گی یا کوئی چٹان آسمان سے ان پر آ کر گر پڑے گی. ثم ان خبیبا علم سعیدا ما لم یکن یعلم من قبل, پھر خبیب نے سعید کو ایک وہ چیز سکھا دی جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے.
علمہ ان الحیات الحق عقیدۃ و جہاد فی سبیل العقیدۃ حتی الموت، انہیں یہ سکھایا کہ سچی زندگی، صحیح زندگی عقیدہ ہے اور عقیدے کے راستے میں جہاد ہے۔ صحیح اور سچی زندگی عقیدہ ہے اور عقیدے کے راستے میں موت تک جہاد کرتے رہنا ہے۔ انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ، گھر چھوڑ سکتا ہے کوئی دقت نہیں، اولاد چھوڑ سکتا ہے کوئی دقت نہیں، وطن چھوڑ سکتا ہے کوئی دقت نہیں، محل چھوڑ سکتا ہے، مال و دولت چھوڑ سکتا ہے کوئی دقت نہیں، مگر کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے گا؟ نہیں۔ کیا وہ کفر کر بیٹھے گا؟ نہیں، وہ ایک اللہ کو معبود مانے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول مانے گا، یہ چیز کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ انہیں یہ سکھا دیا کہ سچی زندگی عقیدہ ہے اور عقیدے کے راستے میں موت تک جہاد کرتے رہنا ہے۔ وعلمہ ایضا ان الایمان الراسخ یفعل الاعاجیب ویصنع المعجزات، اور یہ بھی سکھا دیا کہ مضبوط ایمان عجائبات گھڑتا ہے، یفعل الاعاجیب عجائبات پیدا کرتا ہے، ویصنع المعجزات اور معجزے بناتا ہے۔ جو راسخ ایمان ہوتا ہے وہ عجیب مناظر دکھاتا ہے اور وہ معجزے دکھاتا ہے، وہ معجزے بنا دیتا ہے۔ یہ تو تھا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں محمد ہوں میں یہ پسند کروں، میں یہ نہیں پسند کر سکتا کہ میں گھر پہ بیٹھا رہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ وَعَلَّمَهُ أَمْرًا آخر، اور انہیں ایک اور چیز سکھا دی، هُوَ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي يُحِبُّهُ أَصْحَابُهُ كُلَّ هَذَا الْحُبِّ إِنَّمَا هُوَ نَبِيٌّ مُؤَيَّدٌ مِّنَ السَّمَاءِ۔ ایک یہ چیز بھی سکھا دی کہ وہ آدمی، وہ شخص جس سے ان کے ساتھی اتنی محبت کرتے ہیں وہ یقیناً نبی مؤید من السماء ہے۔ ایک اور چیز سکھا دی کہ وہ شخص جس سے اس کے ساتھی اتنی محبت کرتے ہوں وہ یقیناً نبی ہے جس کے آسمان سے مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ بادشاہ کے بھی ساتھی ہوتے ہیں، مالدار جس کے پاس بہت ساری دولت ہوتی ہے اس کے بھی دوست ہوتے ہیں، مگر وہ کب تک کے دوست؟ وہ دولت کے لیے دوست ہوتے ہیں، جب دولت نہیں رہے گی تو چھٹ جائیں گے۔ بادشاہ کے پاس جب حکومت نہیں رہے گی تو چھٹ جائیں گی، صرف لالچ کے لیے رہیں گے، پیسوں کے لیے رہیں گے، دولت کے لیے رہیں گے، اس کے آس پاس کسی عہدے کے ملنے کے چکر میں رہیں گے، اور جہاں سے یہ چیز ختم، دور، سب ہٹ جائیں گے۔ تو وہ نفاق ہوتا ہے، وہ تو نفاق ہوتا ہے۔ ہر شخص جاتا، بادشاہ کے پاس بھی جاتا، بڑی بڑی دولت مندوں کے پاس بھی، ان کے آگے پیچھے رہتے ہیں، مگر ایک ایسا شخص، ان کی محبت ایسی نہیں ہوتی، جہاں بادشاہ پر مصیبت نازل ہوگی بھاگ جائیں گی، جہاں صاحب دولت پر مصیبت نازل ہوگی بھاگ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، اپنے غرض اور اپنے مطلب۔ ایک ایسا شخص جس سے اس کے ساتھی اتنی محبت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف نبی ہو سکتا ہے۔ عند ذلك شرح اللہ صدر سعید بن عامر الى الاسلام، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ فقام في ملأ من الناس واعلن براءته من آثام قریش واوزارها خلعه لأصنامها وأوثانها ودخوله في دين اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، چنانچہ وہ لوگوں کی جماعت میں کھڑے ہوئے اور قریش کے بتوں اور ان کے بوجھ سے اپنی براءت کا اور ان کی مورتوں اور پتھروں کو چھوڑ دینے کا اور اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ قریش کی ایک جماعت کے درمیان کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں تمہارے بتوں سے بری ہوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہارے ہیں، وہ میرے نہیں ہیں،
میں نے ان بتوں کو چھوڑ دیا، ان پتھروں کو چھوڑ دیا، ان مورتوں کو چھوڑ دیا جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں۔ میرا ایک معبود ہے اور وہ محمد الرسول، وہ اللہ تعالی ہے، اور میرا ایک رسول اور نبی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاجر سعید بن عامر الى المدینہ ولزم رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وشہد معه خیبر وما بعدها من الغزوات۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لازمہ کا ساتھ رہے، اور آپ کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور اس کے بعد کے غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ وَلَمَّا انتقل النبی الکریم الى جوار ربه وهو راض عنه ظل من بعده سیفا مسلولا فی ایدی خلیفتیہ ابی بکر و عمر۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پڑوس میں تشریف لے گئے، وَهُوَ راض عنه، اور اس حال میں گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید سے راضی تھے، ظل من بعدہ، تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد سیف مسلول، آپ کے دونوں خلیفہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کی سونتی ہوئی تلوار رہے۔ سیف مسلول کس کو کہتے ہیں؟ سونتی ہوئی تلوار۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی تلوار بن کر کے رہے۔ وعاش مثلا فریدا فظا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنیا، اور اس مومن کی انوکھی مثال بن کر کے زندگی گزاری جس نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو خرید لیا۔ اس مومن کی ایک انوکھی مثال بن کر کے، اس مومن کی ایک انوکھی نادر مثال بن کر کے زندگی گزاری جس نے آخرت کو دنیا کے بدلے میں خرید لیا۔ وآثر مرضات اللہ وثوابہ علی سائر رغبات النفس وشہوات الجسد، اور اللہ کی مرضی اور اس کے ثواب کو نفس کی تمام رغبتوں اور خواہشوں پر اور جسم کی خواہشوں پر ترجیح دے۔ اللہ کی مرضی کو نفس کی خواہشوں اور جسم کی خواہشوں پر ترجیح۔ وکان خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرفان لسعید بن عامر صدقہ وتقواہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلیفے سعید بن عامر کی سچائی کو اور ان کے تقوی کو جانتے تھے اور ان کی نصیحت کو سنتے تھے۔ وَيُسِيخَانِ إِلَىٰ قَوْلِهِ يَسْتَمِعَانِ إِلَىٰ نُصْحِهِ وَيُسِيخَانِ إِلَىٰ قَوْلِهِ، ان کی نصیحت کو سنتے تھے اور ان کی بات پر کان دھرتے تھے۔ وَيُسِيخَانِ إِلَىٰ قَوْلِهِ، ان کی بات پر کان دھرتے تھے، یعنی ان کی بات سنا کرتے تھے۔ کون؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دخل علی عمر بن الخطاب فی اول خلافته فقال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اولین زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ کون؟ سعید بن عامر الجمحی۔ فقال، کہا، یا عمر اوصیک ان تخشى اللہ فی الناس ولا تخشى الناس فی اللہ، اے عمر میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں اور اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈریں۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں ان تخشى اللہ فی الناس، آپ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، ولا تخشى الناس فی اللہ، اور اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈریں۔ وَأَلَّا يُخَالِفَ قَوْلُكَ فِعْلَكَ وَأَلَّا يُخَالِفَ قَوْلُكَ فِعْلَكَ، اور آپ کی بات، وَأَلَّا يُخَالِفَ قَوْلُكَ فِعْلَكَ، اور آپ کی بات آپ کے فعل کے مخالف نہ ہو، آپ کی کہنی اور کرنی میں فرق نہ ہو۔ وَأَلَّا يُخَالِفَ قَوْلُكَ فِعْلَكَ، اور آپ کی بات آپ کے عمل اور آپ کی کردار کے خلاف نہ ہو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا صَدَّقَهُ الْفِعْلُ، اس لیے کہ بہترین بات وہ ہوتی ہے جس کی عمل تائید کرتا ہے، بہترین بات وہ ہوتی ہے جس کی عمل تائید کرتا ہے۔ یا عمر اقم وجہک لمن ولاک اللہ امرہ من بعید المسلمین وقریبہم، اے عمر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے تیار رکھیے۔ اقم وجہک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ ان لوگوں کے لیے اپنا چہرہ تیار رکھیے، یعنی اپنے آپ کو تیار رکھیے جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو والی بنایا ہے،
جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو والی، پاسبان، نگہبان بنایا ہے، من بعید المسلمین و قریبہم، خواہ وہ قریب کے مسلمان ہوں خواہ وہ بعید کے مسلمان ہوں، جن جن کے آپ ذمہ دار ہیں۔ وَأَحِبَّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ، اور ان کے لیے وہ پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ وَأَحِبَّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ، اور آپ ان کے لیے وہ پسند کیجئے جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ وَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ، وَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ، اور ان کے لیے وہ ناپسند کیجئے جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کیجئے جو اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں، ان کے لیے وہی ناپسند کیجئے جو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَخُذِ الْغَمَرَاتِ إِلَى الْحَقِّ وَلَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَخُذِ الْغَمَرَاتِ إِلَى الْحَقِّ، اور حق کی خاطر مصیبتیں، شدتیں، سختیاں جھیل لیجئے، برداشت کر لیجئے۔ وَلَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، کسی برا بھلا کہنے والے کے برا بھلا کہنے سے مت ڈریے۔ فقال عمر ومن يستطيع ذلك يا سعید، ومن يستطيع ذلك يا سعید، اے سعید یہ کون کر سکتا ہے؟ فقال عمر نے کہا ومن يستطيع ذلك يا سعید، اے سعید یہ کون کر سکتا ہے؟ فقال يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله امر امت محمد وليس بينه وبين الله احد، کہا یہ تمہارے جیسا شخص کر سکتا ہے، یہ تمہارے جیسا شخص کر سکتا ہے۔ یہ کرنا آسان نہیں، کہنا آسان ہے کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کیجئے جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے بھی وہی ناپسند کیجئے جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو عمر نے کہا وَمَن يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَا سعید، سعید یہ کون کر سکتا ہے؟ کہا ایسا شخص آپ کے جیسا شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امیر بنایا ہے۔ یہ آپ جیسا شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امیر بنایا ہے، اور اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَحَدٌ، اور اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى موازرته وقال، تب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو اپنی مدد کے لیے بلایا، اپنا ساتھ دینے کے لیے۔ معاذرہ کا معنی کیا ہے؟ ساتھ دینے کے لیے۔ اچھا میں کر سکتا ہوں کہ پھر آئیے آپ میرا ساتھ دیجیے، اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو پھر آپ بھی آئیے اور میرا ساتھ دیجیے۔ یا سعید وقال، یا اور کہا یا سعید انا مولوک علی اہل حمص، اے سعید ہم آپ کو اہل حمص کا والی بنانے والے ہیں۔ فقال یا عمر نشدتک اللہ اللہ تفتننی، اے عمر میں آپ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی کہ آپ مجھے فتنے میں مت نہ ڈالیں۔ کیا کہا؟ میں آپ کو حمص کا، علاقہ حمص کا والی یعنی گورنر بنانے والا ہوں، ایک بہت بڑا صوبہ آپ کے حوالے کرنے والا ہوں۔ مگر کیا کہہ رہے ہیں عمر؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعید میں آپ کو حمص کا والی بنانے والا ہوں، اور سعید یوں کہہ رہے ہیں عمر میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اللہ تفتننی کہ آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اب ہم سرپنچ بننے کے لیے لڑتے ہیں، کیا سرپنچ دور ہے، وارڈ پنچ بننے کے لیے بھی لڑ جائیں گے اور نہ جانے کیا کیا، مگر یہ ایک بہت بڑی صوبے کا والی اور گورنر بنا کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتے ہیں کہ سعید میں آپ کو وہاں بھیج رہا ہوں۔ کہا نہیں۔ فغضب عمر وقال، عمر کو غصہ آ گیا اور کہا ویحکم وضعتم هذا الامر فی عنقی ثم تخلیتم عنی، تمہارا ناس ہو، ویحکم کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا ناس ہو، تم نے یہ امر، یہ معاملہ میری گردن میں ڈال دیا، پھر تم مجھ سے دور ہو گئی۔ ثم تخلیتم عنی، پھر تم مجھ سے دور ہو گئی، تم نے خلافت، پوری امت کی ذمہ داری
میری گردن میں ڈال دی. ثم تخلیتم عنی، پھر تم مجھ سے دور ہو گئی. واللہ لا ادعک، خدا کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ایسا لگتا ہے جیسے سزا دیں گے. کیا اب آج کل کون کہے گا ایسا؟ سزا دینے والا، مانوں گا پیٹوں گا. مگر کہہ رہا میں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں حمص کا والی اور گورنر بنا کے رہوں گا. ثم واللہ علی حمص، پھر انہیں حمص کا والی بنا دیا. وقال الا نفرض لک رزقا، کیا ہم تمہاری تنخواہ نہ مقرر کر دیں؟ کیا ہم تمہاری تنخواہ نہ مقرر کر دیں؟ تم ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھاؤ گے ایک صوبے کی. قال وما افعل به یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین میں اس کا کیا کروں گا؟ فإن عطائی من بیت المال یزید عن حاجتی، بیت المال سے میرا وظیفہ، بیت المال کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی میری حاجت سے زیادہ ہے. ثم مضى الى حمص، پھر حمص چل دیے، پھر مدینہ منورہ سے حمص کے لیے جو ملک شام میں چل دیے، کافی دور ہے وہاں سے چل دیے. وما هو الا قلیل حتى وفد على امیر المؤمنین بعض من یثق بهم من اہل حمص فقال لهم، اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حمص کے قابل اعتماد لوگ آئے. فقال لهم، ان سے کہا اکتبوا لی اسماء فقرائکم حتى اسد حاجتهم، کہا تم اپنے فقراء کے نام لکھو. کیا کہا؟ تم اپنے حمص والوں کو کہا کہ تم اپنے وہاں کے فقراء کے نام لکھ کر کے مجھے دے دو. حتی اسد حاجتہم، تاکہ میں ان کی حاجت روائی کر سکوں، تاکہ میں ان کی ضرورتیں پوری کر سکوں. حمص کے، آپ کے علاقے کے فقراء کی لسٹ دو مجھے، میں ان کے لیے کوئی وظیفہ جاری کروں گا، کچھ ان کی حاجتیں بھیجوں گا. فقال لهم اکتبوا لی اسماء فقرائکم حتی اسد حاجتهم، تاکہ ان کی ضرورت پوری کروں. فرفعوا کتابا، انہوں نے ایک تحریر پیش کی. فرفعوا کتابا، انہوں نے ایک تحریر پیش کی. فاذا فیہ فلان وفلان وسعید بن عامر، تو اس لسٹ میں نام دیکھتے ہیں فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں. ایک انہی کے بیچ میں ایک نام سعید بن عامر کا بھی، حمص والوں کے گورنر، ان کے والی، صوبے کے ذمہ دار، سب سے بڑی انسان، فقراء کی لسٹ میں نام ہے. فقال ومن سعید بن عامر، عمر نے پوچھا یہ سعید بن عامر کون ہے؟ فقالوا امیرنا، کیا کہا؟ یہ ہمارے امیر ہیں. قال امیرکم فقیر، تمہارا امیر فقیر ہے، تمہارا والی جو صوبے کا گورنر ہے وہ فقیر ہے. قالوا نعم وواللہ انه لتمر علیہ الایام الطوال ولا یوقد فی بیتہ نار. انہوں نے کہا ہاں ہاں، اور خدا کی قسم ان پر لمبے دن گزر جاتے ہیں، ایک بڑا عرصہ گزر جاتا ہے اور ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی. ولا یوقد فی بیتہ نار، اور ان کے گھر میں آگ ہی نہیں جلتی. فبکا عمر حتی بللت دموعہ لحیتہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے کہ ان کے آنسوؤں نے ان کی داڑھی بھگو دی. ثم عمد الى 1000 دینار، پھر 1000 دینار لیے. فجعلها فی سرۃ، ایک تھیلی میں ڈالے. وقال، اور کہا اقرؤوا علیہ السلام منی، انہیں مجھے سلام کہنا، انہیں میرا سلام کہنا، سعید کو میرا سلام کہنا. وقولوا له، اور ان سے یوں کہنا بعث الیک امیر المؤمنین بهذا المال لتستعین به علی قضاء حاجاتک، آپ کے پاس امیر المؤمنین نے یہ مال بھیجا ہے تاکہ اس سے آپ اپنی حاجتیں پوری کرنے میں کام میں لگا سکیں، کام میں لے سکیں. جاء الوفد لسعید بالسرۃ فنظر الیہا فاذا ہی دنانیر، وفد سعید کے پاس وہ تھیلی لے کے آیا، دیکھا کہ اس میں دنانیر ہیں. فجعل یبعدها عنہ وهو یقول، وہ انہیں دور کرتے رہے، وہ انہیں دور کرتے رہے اور یوں کہتے رہے انا للہ وانا الیہ راجعون،
انا للہ و انا الیہ راجعون کأنما نزلت به نازلۃ او حل بساحته خطب، گویا ان پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہے یا ان کے صحن میں کوئی آفت آ گئی ہے. فحبت زوجته مذعورۃ وقالت، ان کی بیوی گھبرا کر اٹھی اور کہا ما شأنک یا سعید امات امیر المؤمنین، سعید کیا ہوا، کیا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا؟ یہ جو مدینہ منورہ لوگ جا کے آئے ہیں اور اب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون اس طرح پڑھے جا رہے ہیں، کیا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کا انتقال ہو گیا؟ قال بل اعظم من ذلك، کہا بلکہ اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آ گیا. قالت اصیب المسلمون فی وقعۃ، کیا مسلمان کسی واقعی جنگ میں بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئی؟ قال بل اعظم من ذلك، کہا بلکہ اس سے بھی بڑا. قالت وما اعظم من ذلك، سعید اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ قالت دخلت علی الدنیا لتفسد آخرتی وحلت الفتنة فی بیتی، میرے پاس دنیا آ گئی تاکہ میری آخرت کو بگاڑ کے رکھ دے، میرے پاس دنیا آ گئی ہے تاکہ میری آخرت کو بگاڑ دے، وحل اور میرے گھر میں فتنہ داخل ہو گیا. قالت تخلص منہا، بیوی نے کہا اس سے چھٹکارا پالو، اس سے چھٹکارا پالو. وہی لا تدری من امر الدنانیر شیئا، اور انہیں دنانیر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بیوی کو کچھ پتہ نہیں کہ اتنے دنانیر آئے، اتنے دراہیم آئے. بیوی لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، پیسے نہیں دے رہے، پیسے نہیں دیے، ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں وہ نہیں دیا، ہماری یہ فرمائش نہیں پوری کی، ہماری یہ فرمائش نہیں پوری کی. قال او تعینیننی علی ذلک، کیا آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں گی؟ کیا کہا؟ آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں گی؟ قالت نعم، کہا ہاں کیوں نہیں. فأخذ الدنانیر فجعلها في سرر ثم وزعها على فقراء المسلمین، وہ دنانیر لیے اور چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ڈالے اور پھر انہیں فقراء مسلمین میں تقسیم کر دیے. دینار جو آئے تھے مدینہ سب تقسیم کر دیے. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دیار الشام يتفقد احوالها فلما نزل بحمص وكانت تدعى الكويفة وهو تصغير للكوفة. اس پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے پہنچے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا تھا مگر بچپن میں کیا تھا، نبوت ملنے کے بعد میں ملک شام کا سفر نہیں کیا تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفت، پہلے قائد تھے جنہوں نے ملک شام کا قائد ہونے کی حیثیت سے، خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے سفر کیا تھا. فلما نزل بحمص، جب حمص میں پہنچے، اور یہ کویفہ کہلاتا تھا. کیا کہلاتا تھا؟ کویفہ. یہ کوفہ کی تصغیر ہے، کویفہ. کوفے کے لوگ برے تھے، شکایتیں بہت کرتے تھے، شکوے، گلے شکوے، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں. انسان کی فطرت بن جاتی ہے نا کچھ لوگوں کی. تو حمص کے لوگ بھی کچھ ایسے ہی تھے، اس لیے اس کو کویفہ کہا جاتا تھا. کوفہ اور یہ کویفہ. جب حمص میں پہنچے جو کہ کویفہ کہا جاتا تھا، اور یہ کوفہ کی تصغیر ہے، اور حمص کو کوفے کے ساتھ تشبیہ دینا لکثرت شکوى اہلها من عمالهم وولاتهم، وہاں کے باشندوں کے، حمص کے وہاں کے والیوں اور گورنروں کی زیادہ شکوے شکایتیں گلے کرنے کی وجہ سے، کما کان یفعل اہل الکوفہ، جس طرح کوفے والے کیا کرتے تھے. فلما نزل بها لقيه اهلها للسلام علیہ فقال، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص والوں سے ملاقات کیا، حمص والوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، ان سے سلام کرنے کے لیے ان کے پاس آئے. فقال، کہا کیف وجدتم امیرکم، کیا کہا؟ کیف وجدتم. وہ جو گئے تھے صوفی لوگ گئے تھے مدینہ منورہ میں، جو گئے تھے وہ تو اچھے لوگ تھے، بھلے لوگ تھے. اس لیے جب فقراء کی لسٹ مانگی تو فقراء کی لسٹ میں نام دے دیا کس کا؟
سعید ابن عامر، یہ بھی فقیر ہیں ہمارے، مگر یہاں تو ہر قسم کے لوگ ہیں، بدمعاش قسم کے لوگ بھی ہیں۔ پوچھا کیف وجدتم امیرکم، تم نے اپنے امیر کو کیسا پا؟ فشکوہ الیہ وذکروا اربعا من افعالہ، شکوہ کر دیا، گلا کر دیا کہ ایسے ہیں ویسے ہیں یہ ہیں وہ ہیں، اور 4 شکایتیں کی۔ کیا کہا؟ کتنی شکایتیں کی؟ 4 شکایتیں۔ اس شخص کی 4 شکایتیں کر رہے ہیں، جس کے پاس درہم دنا نہیں رہا ہے تو کہا انا للہ انا للہ انا للہ، یہ دے دو، سب دنیا ہے جو میری آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ کل واحد منہا اعظم من الاخر، 4 شکایتیں کی، ان کے 4 ایسے افعال ذکر کیے، ایسے کام ذکر کیے کہ ہر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے قال عمر فجمعت بینہ وبینہم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے ان کو جمع کیا، ان کو جمع کیا، روبرو کیا، حاکم اور والی کو اپنی عوام اور رعیت کے روبرو کیا۔ دعوت اللہ، عمر کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اللہ یخیب ظنی فیہ، کہ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے گمان کو اللہ غلط ثابت نہ کرے۔ میں نے تو انہیں بڑا متقی، بڑا پرہیزگار اور بڑا اچھا انسان سمجھ کر کے زبردستی حمص کا والی بنایا تھا۔ فقد كنت عظیم الثقة به، میں تو ان پر بہت بھروسہ کرتا تھا، مجھے بڑا اعتماد تھا، میرا اعتماد خدا نہ کرے کہ میرا اعتماد ٹوٹ جائے، بکر جائے۔ فلما اصبحوا عندي وهم امیرهم فلما اصبحوا عندي هم وامیرهم قلت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب وہ لوگ میرے پاس آ گئے تو میں نے وہ اور ان کا امیر سب صبح کے وقت میرے پاس آ گئے تو میں نے ان کو کہا ما تشکون من امیرکم، تمہیں تمہارے امیر سے کیا شکایت ہے، تمہیں تمہارے امیر سے کیا شکایت؟ قالوا لا يخرج الینا حتى يتعالى النهار، کہا جب تک دن بلند نہیں ہو جاتا یہ گھر سے نکل کر نہیں آتے، جب تک دن سورج بلند نہیں ہو جاتا یہ گھر سے نکل کر۔ فقلت وما تقول فی ذلک یا سعید، کہا سعید تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ فسکت قلیلا ثم قال، سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا واللہ انی کنت اکرہ ان اقول ذلک، خدا کی قسم میں یہ تمہیں کہنا نہیں چاہتا تھا، خدا کی قسم میں تمہیں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ اما وانه لا بد منه، اما وانه لا بد منه، اور اب جب کہنا ضروری ہی ہو گیا ہے فانه ليس لاهلي خادم، تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھر کے لیے کوئی خادم نہیں ہے۔ فاقوم في كل صباح، میں ہر صبح، اہل خاص طور سے بیوی کو کہتے ہیں، میری بیوی کے لیے کوئی خادم نہیں ہے۔ فاقوم في كل صباح، میں خود ہر صبح اٹھتا ہوں، فاعجن لهم عجینهم، ان کے لیے آٹا گوندتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے میں آٹا گوندتا ہوں۔ ثم اترجس قلیلا حتی یختمر، پھر میں تھوڑی دیر رکتا ہوں، اتنی دیر رک جاتا ہوں کہ وہ گوندا ہوا آٹا اچھا ہو جائے۔ ثم اخبز لهم، پھر میں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں۔ ثم اتوضا واخرج للناس، پھر میں وضو کرتا ہوں، واخرج للناس، اور لوگوں کے سامنے آتا ہوں۔ قال عمر فقلت لهم وما تشکون منه ایضا، کہا یہ تو ہو گیا، اس کے علاوہ تمہیں اور کیا شکایت ہے؟ ایک تو ہو گئی، دوسری کیا شکایت؟ 4 ہے نا۔ قالوا انه لا يجيب احدا بلیل، یہ رات میں کسی کو جواب نہیں دیتے، رات میں کسی کو۔ قلت وما تقول في ذلك يا سعید، کہا سعید تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ قال انی واللہ كنت اکرہ ان اعلن هذا ایضا، کہا خدا کی قسم یہ بھی میں کہنا نہیں چاہتا تھا، خدا کی قسم میں یہ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا، یہ بدبخت رعایا مجھے مل گئی جو کہلوا رہی ہے، ورنہ عمر میں یہ چیزیں کہنا نہیں چاہتا تھا۔
قال انی واللہ کنت اکرہ ان اعلن هذا عیدا، میں بھی یہ راز بھی میں فاش کرنا نہیں چاہتا تھا. فَأَنَا قَدْ جَعَلْتُ النَّهَارَ لَهُمْ وَاللَّيْلَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں نے دن ان لوگوں کے لیے طے کر رکھا ہے اور رات اللہ تعالی کے لیے طے کر رکھی ہے. میرا دن ان کے لیے ہے اور میری رات اللہ تعالی کے لیے. قلت وما تشکون منہ ایضا، عمر کہتے ہیں تیسری شکایت کیا ہے ان سے؟ قالوا انہ لا یخرج الینا یوما فی الشہر، مہینے میں ایک دن آتے نہیں ہیں. یہ مہینے میں ایک دن آتے نہیں، باہر نہیں آتے، ہمارے پاس نہیں آتے، ایک دن چھٹی کر لیتے. قلت وما هذا یا سعید، کہا سعید یہ کیا بات ہے؟ قال لیس لی خادم یا امیر المؤمنین ولیس عندی ثیاب غیر التی علی. امیر المؤمنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے اور نہ ہی میرے اس جوڑے کے علاوہ کوئی کپڑے ہیں، اور نہ ہی میرے پاس میرے اس جوڑے جو میں نے پہن رکھے ہیں ان کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑے ہیں. غیر التی علی فانا اغسلہما، فانا غلط لکھا ہے، فانا اغسلہما فی الشہر مرتن، میں مہینے میں ایک مرتبہ انہیں دھوتا ہوں. حمص ایک ٹھنڈا علاقہ، بلکہ شام میں حمص ٹھنڈا علاقہ، گرم نہیں جیسے ہمارے یہاں مہینہ نہیں چل سکتے. گرم علاقے، جو گرم علاقے میں، جو ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں سردی رہتی ہے، بہت تیز سردی رہتی ہے، وہاں چل جاتا ہے. میں مہینے میں ایک مرتبہ انہیں دھوتا ہوں اور ان کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں. ثم اخرج الیہم فی آخر النہار، پھر میں اس دن کے آخری حصے میں نکل آتا ہوں، اس دن میں دن کے آخری حصے میں نکل آتا ہوں. ثم قلت وما تشکون منہ ایضا، عمر کہتے ہیں اور تمہیں ان سے کیا شکایت ہے، ذرا بتا دو. یہ بھی بتاتے چلے گئے کیسے لوگ تھے، اتنے بہترین انسان میں بھی شکایتیں ڈھونڈ لیتے تھے. اب آج ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ قالوا تصیبہ من حین الی آخر غشیۃ فیغیب عمن فی مجلسہ، کہا کہ گاہے گاہے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، گاہے گاہے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. تصیبہ من حین الی آخر، من حین الی آخر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گاہے گاہے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، غشی آ جاتی ہے. فیغیب عمن فی مجلسہ، تو یہ مجلس والوں ہی سے غائب ہو جاتے ہیں. جس پر جن سوار ہو جاتا ہے نا، بھوت جن سوار ہو جاتا ہے تو اسے نہیں پتہ رہتا یہاں کون آس پاس میں کون ہے، کیا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ان پر بھی ایک ایسی غشی طاری ہو جاتی ہے کبھی کبھی. فقلت وما هذا یا سعید، کہا سعید یہ کیا بلا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فقال شہدت مسرع خبیب بن عدی وانا مشرک، عمر جب میں مشرک تھا تو میں نے مکے میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھا تھا. وَرَأَيْتُ قُرَيْشًا تُقَطِّعُ جَسَدَهُ وَهِيَ تَقُولُ، اور میں نے قریش کو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا اور قریش والے انہیں یوں کہہ رہے تھے اَتُحِبُّ أَن يَكُونَ مُحَمَّدٌ مَكَانَكَ، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ ہوں؟ فیقول، وہ یوں کہتے ہیں، خبیب بن عدی یوں کہتے ہیں، واللہ ما احب ان اکون آمنا فی اہلی و ولدی وان محمدا تشوکہ شوکۃ، خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر والوں اور اولاد کے درمیان میں سکون اور اطمینان سے رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں کانٹا چبھے. وانی واللہ ما ذکرت ذلک اليوم وکیف انی ترکت نصرتہ الا ظننت ان اللہ لا یغفر لی. تو خدا کی قسم میں جب وہ دن یاد کرتا ہوں، میں وہ دن یاد کرتا ہوں، نہیں یاد کرتا، اور یہ کہ میں نے اس دن ان کی کیوں نہ مدد کی، میں نے اس دن ان کی کیوں نہ مدد کی، جب میں یہ یاد کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. خبیب کی شہادت کا میں نے یہ منظر دیکھا، کفار ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ رہے تھے اور ان سے یہ پوچھ رہے تھے،
اور وہ یہ جواب دے رہے تھے اور میں یہ سارا تماشا تماشائیوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا. جب جب وہ منظر مجھے یاد آتا اور یہ یاد آتا ہے کہ اس دن میں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، جب جب مجھے یہ یاد آتا ہے مجھ پر غشی طاری ہو جاتی، میں بے ہوش سے ہو جاتا ہوں. لا اصابتنی تلک الغشیہ، وہ غشی مجھ پر، وہ بے ہوشی مجھ پر طاری ہو جاتی ہے. عند ذلك قال عمر، تب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یخیب ظنی فیہ ظنی بہ، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میرے گمان کو غلط نہیں کیا، میرے خیال کو، میرے بھروسے کو، میرے اعتماد کو توڑا نہیں. ثم بعث له ب1000 دینار لیستعین بها علی حاجته، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 1000 دینار اور بھیجے تاکہ اپنی ضروریات میں مدد لیں. فلما رأتها زوجته قالت له، جب ان کی بیوی نے کہا تو کہا الحمدللہ الذی اغنانا عن خدمتک اشتری لنا مؤنة واستأجر لنا خادما، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم کو آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا. 1000 دینار آئے ہیں، آپ ہمارے لیے آٹا لاتے ہیں، آپ ہمارے لیے روٹی بناتے ہیں. 1000 دینار آئے ہیں تو اب آپ ایسا کیجئے، خادم خرید لیجئے، مال تھوڑا گھر کا سامان لے آئیے، خادم لے آئیے، وہ کھانا پکا دیا کرے گا، گھر کا کام کاج کر دیا کرے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا 1000 دینار میں. تو واستأجر لنا خادما فقال لها وهل لك فيما هو خير من ذلك، کیا آپ اس سے بہتر چاہیں گی؟ کیا کہا؟ کیا آپ اس سے بہتر کچھ چاہیں گی؟ قالت وما ذلك، کہا وہ کیا چیز ہے؟ قال ندفعها الى من يأتينا بها ونحن احوج ما نكون اليها، ہم یہ اس شخص کو دیں گے، ہم یہ دینار اس شخص کو دیں گے جو شخص ہمیں یہ اس دن لوٹائے گا جس دن ہمیں ان دینار کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. ہم یہ اس شخص کو یعنی اس ذات کو دیں گے. مگر انہوں نے کہا الی من، یہ دینار ہم اس کو دیں گے جو ہمیں یہ اس دن واپس کرے گا جس دن ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. قالت وما ذلك، کہا وہ کیا ہے؟ قال نقرضها اللہ قرضا حسنا، ہم اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے دیں گے. کیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کو جو صدقہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہوا، اللہ کو قرض دے دیا، اللہ واپس لوٹائے گا. مگر کب؟ اس دن جس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. قالت نعم وجزیت خیرا، بیوی نے کہا جزاک اللہ خیرا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا، ٹھیک ہے، دے دیجئے. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في سرر وقال لواحد من أهله، جس مجلس میں بیٹھے تھے اس مجلس کو چھوڑنے سے پہلے وہ دنانیر تھیلیوں میں ڈال دیے اور اپنے گھر والوں میں سے کسی ایک سے کہا انطلق بها الى ارملۃ فلان، یہ تھیلی فلاں کی بیوہ کے پاس لے جائیے، وَإِلَىٰ أَيْتَامِ فُلَانٍ، یہ تھیلی فلاں کے یتیموں کے پاس لے جائیے، وَإِلَىٰ مَسَاكِينِ آلِ فُلَانٍ، اور یہ تھیلی فلاں کی اولاد کی مسکینوں کے پاس لے جائیے، وَإِلَىٰ مُعْوِزِ آلِ فُلَانٍ، اور فلاں کی آل یا فلاں کی اولاد کے تنگ دستوں کے پاس لے جائیے. رضی اللہ عن سعید بن عامر الجمحی فقد كان من الذين يؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصہ. اللہ تعالی سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو جائے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ ان کے یہاں فاقہ بھی ہو، اگرچہ ان کے یہاں فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، مصیبت ہو، پھر بھی وہ مصیبت میں بھی دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، ان لوگوں میں سے تھے. بس